الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنت یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو بہت کم جانتے ہیں، لیکن جب آخرت ہوگی، جنت اور دوزخ کا جب فیصلہ ہو جائے گا، تو کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے بھی صحیح اور ان کو جانتے بھی ہوں گے، اور اسی طرح جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے، جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، تو ایک دوسرے کے ساتھ سوال و جواب کریں گے۔ تو جنتی سوال کریں گے مجرمین سے، ما سلککم فی سقر، کس شے نے تمہیں جہنم کے اندر پہنچایا؟ تو جو جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے، جو اس سوال کا یا جہنم میں جانے کی سب سے پہلی وجہ بیان کریں گے، وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جرائم اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں کیونکہ لفظ مجرم کا استعمال ہوا، لیکن اس سے بڑا مجرم اور بڑا ظالم کون شخص ہوگا جس کو اللہ کے گھر سے بلاوا ہے، وہ صحیح سلامت بھی ہے، اللہ نے اس کو صحت بھی دی، عافیت بھی دی، ٹانگیں بھی دی، سانسیں بھی دی، ان سب نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کے بلاوے کے اوپر نہیں آیا۔ تو سبب اور بھی ہو سکتے ہیں جہنم میں جانے کے، لیکن سب سے جو بڑا سبب ہوگا وہ بے نمازی ہونا ہے۔ اور اسلام کے اندر جب آپ کا اور میرا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسلام کہتا ہے کہ اس بچے کو بار بار کہو کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر نمازیں پڑھاؤ، لیکن ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں کرتا۔ ہم بہت سارے نمازی ہو جاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے گھروں میں، دکانوں میں یا کام کے اوپر موجود ہوتے ہیں، ہم ان کو نہیں کہتے، اور ہم ایک بالکل بھونڈا سا بہانہ بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی بچے بڑے ہیں، بار بار کہیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ ہو جائے ناراض، اللہ ناراض ہو رہا ہے، اس کے اوپر دکھ نہیں ہو رہا ہمیں، لیکن بچے ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہی بچے استغاثہ کریں گے اللہ کے حضور کہ یا اللہ، یہ ہمارا باپ تھا، یہ ہمارا امین تھا، یہ ہمارا مربی تھا، اس نے ہماری تربیت نہیں کی، اس نے ہمیں نماز کا نہیں کہا، اس نے اپنی امانت داری پوری نہیں کی۔ تو جس طرح وہ بچہ گناہگار ہوگا جہنم میں جائے گا، یا اولاد گناہگار ہوگی جو جہنم میں جائے گی، جو نماز نہیں پڑھتی ہوگی، جس والد نے اس کی تربیت نہیں کی وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، نماز کی ترغیب دیں ان کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آخری پیغام دیا تھا کہ آپ نماز پڑھو گے اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ جب آپ کا کوئی بچہ یا آپ کا کوئی عزیز اچھا کام کر کے آتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ آج میری آنکھیں ٹھنڈی کر دی تو نے۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھیں گے، جب امت کا کوئی فرد دنیا کے کسی کونے میں نماز پڑھتا ہے تو مکین گنبد خضرا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں یا آنکھوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کی آخری سانسوں تک نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا